کسان اور مقدس گدھا۔ کسی ملک میں بادشاہ بازار میں سے گزر رہا تھا۔ بازار میں ایک جگہ ایک کسان گدھا بیچ رہا تھا۔ بادشاہ اس کسان کے پاس سے جب گزرا تو کسان بادشاہ کو دیکھ کر گدھے کی قیمت اونچی آواز میں بتانے لگا، جو کہ ایک عام گدھے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ تھی۔ جب بادشاہ نے قیمت سنی تو وہ رک گیا۔ وہ پوچھنے لگا کہ گدھے کی اتنی زیادہ قیمت کیوں ہے؟ بادشاہ کی بات سن کر کسان کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ گدھا بڑا مقدس ہے۔ اس گدھے پر بیٹھے تو مدینہ پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ کسان کی بات سن کر بادشاہ نے کہا کہ وہ کسان کی بات کی تصدیق کرے گا، اور اگر کسان کی بات صحیح ثابت ہوئی تو بادشاہ کسان کو اس کی منہ مانگی قیمت دے گا، اور اگر کسان کی بات غلط ثابت ہوئی تو وہ کسان کو قتل کرا دے گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ گدھے پر بیٹھ کر کسان کی بات کی تصدیق کرے۔ جیسے ہی وزیر گدھے پر سوار ہونے لگا تو کسان نے وزیر کو یہ کہہ کر گدھے پر سوار ہونے سے روک دیا کہ گنہگار بندے کو مدینہ پاک کی زیارت نہیں ہوتی، اس لیے وہ گدھے پر سوار نہ ہو۔ کسان کی بات سن کر وزیر کہنے لگا کہ وہ گدھے کی سواری ضرور کرے گا کیونکہ وہ گنہگار نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گدھے پر سوار ہو گیا، لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن جب وزیر نے سوچا کہ اگر اس نے یہ کہا کہ اسے کچھ نظر نہیں آیا تو لوگ کہیں گے کہ وزیر گنہگار ہے، یہ سوچ کر وزیر کہنے لگا، سبحان اللہ، وہ سامنے مدینہ پاک ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ کو بھی اشتیاق ہوا اور وہ بھی گدھے کی سواری پر تیار ہو گیا۔ لیکن جب بادشاہ گدھے پر سوار ہوا تو اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آیا تو لوگ کہیں گے کہ وزیر کو مدینہ پاک نظر آیا ہے، لیکن بادشاہ کو نظر نہیں آیا تو بادشاہ ضرور گنہگار ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ کہنے لگا کہ سبحان اللہ، وہ سامنے ایک طرف مدینہ پاک ہے اور ایک طرف مکہ مکرمہ۔ بادشاہ کی بات سن کر لوگ گدھے پر ٹوٹ پڑے اور گدھے کو دیوانہ وار چومنے لگے۔ کوئی گدھے کا سر چوم رہا تھا، کوئی دم چوم رہا تھا، کوئی کان چوم رہا تھا۔ غرض یوں وہ گدھا لوگوں کے لیے مقدس گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔